چیز کو ایشو بنا دیا خان ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ جی میری بیوی بدکار ہے, مجھے بتائیے شریعت کیا حکم دیتی ہے. میں نے کہا شریعت کوئی حکم نہیں دے گی آپ کو. تو کیا ہوا نا, میں نے کہا یو ہے چارہ میں میری بیوی غلط کار ہے, وہ خود کہتا ہے میری بیوی غلط راستے پر ہے, شریعت مجھے کیا کہتی ہے. میں نے کہا شریعت کچھ نہیں کہے گی, آپ خود فیصلہ کرو. میں نے کہا اگر شریعت کہے گی طلاق دے دو, کل کو تم کہو گے میرے بچوں کا کیا بنے گا, بچے ہیں, کہنے لگا جی 4 بچے ہیں. میں نے کہا اگر شریعت نے حکم دیا طلاق دے دو, اور طلاق دینے کے بعد عورت چلی گئی, بچے تمہارے سر پڑ جائیں گے, تم کہو گے میرا گھر بکھر گیا, تو ڈالو گے شریعت کے سر پر. شریعت اگر کہے گی تم رکھو اس عورت کو, تم کہو گے صاحب بدکار عورت کو شریعت رکھنے کی مجھے حکم کیوں دے رہی ہے. اس لیے تم خود فیصلہ کرو ایسی بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑنا. اگر تم کہو کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, شریعت کہے گی اجازت ہے. تم اگر کہو کہ میں رکھنا چاہتا ہوں, شریعت کہے گی اجازت ہے, سدھار کی کوشش کرو. تو رکھنے کی اجازت ہے, سدھار کی کوشش کرو. کیوں آدمی سوچتا ہے یار ہے یہ خراب, اس کو میں دفع کر دیتا مگر گھر میرا ٹوٹ جائے گا, بچوں کا کیا بنے گا, نیا رشتہ ہو بھی پائے گا یا نہیں. یہ 10 قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. شریعت کے احکام بڑی دور اندیشی پر مبنی ہوتے ہیں اور عجیب عجیب حکمتیں اس میں ہوتی ہیں. جب ان کو اچھی طرح سے آدمی پڑھتا ہے, سمجھتا ہے اور سوسائٹی پر فٹ کرتا ہے, تب پتہ چلتا ہے شریعت کے احکام کی حکمتیں کیسی عجیب ہیں. ایک خاتون گزری ہیں, وہ مر بھی گئی شاید, پروفیسر اینا میلی شمل, جرمنی کی خاتون تھی اور یہودی عورت تھی, اور یہاں یونیورسٹی بھی آئی ہے وہ لیکچر دینے کے لیے. ورلڈ میں تصوف اور اقبالیات, غالبیات اور کچھ اور چیزوں کی اتھارٹی مانی جاتی تھی یہ عورت. ایک دفعہ میں نے اس کا انٹرویو پڑھا, وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. اس نے کہا صاحب اسلام کے احکام دیکھ کر میں حیران ہو جاتی ہوں. طلاق ہونے کے بعد اسلام نے کہا کہ اس عورت کو عدت گزارنی چاہیے. کہ اس کا فلسفہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے, اسلام نے یہ حکم کیوں دیا. شوہر کے مرنے کے بعد اسلام نے کہا 4 مہینے 10 دن تک یہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی, 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کا دوسرا نکاح ہونا چاہیے. کہ عورت ہونے کے ناطے میں سمجھ سکتی ہوں اسلام نے یہ حکم کتنا اچھا دیا ہے. کہا اسلام نے طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا, ایک عورت ہونے کے ناطے میں سمجھ سکتی ہوں اگر میرے ہاتھ میں یہ طلاق ہوگا میں دن میں 5 مرتبہ استعمال کر لیتی. یہودی عورت تسلیم کر رہی ہے اسلام کے احکامات کو. انٹرویو میں ہمارے پاس موجود. بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ نے نظام یہ بنایا, مرد اور عورت سے یہ کائنات آگے چلے گی. مرد عورت کا محتاج, مرد عورت کا محتاج, دونوں ایک دوسرے کے سہارے زندگی گزارتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ گزارتے ہیں. اسی سے سماج آگے چلتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے اس صورتحال سے جب میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جائیں, جیسے یورپ کا حال ہو گیا کہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے. وہاں شوہر کو یقین نہیں ہے میری بیوی میری ہے یا کتنوں کی ہے, اور عورت کو بھی یقین نہیں ہے کہ میرے شوہر کے تعلقات کتنے ہیں. اتنی زیادہ دوریاں ہیں کہ بیوی شوہر سے کہتی ہے 1 سگریٹ ادھار دے دو, شام کو میں پیسہ لے کر پھر آپ کو سگریٹ واپس کروں گی. اور یہ یہاں کا شوہر ہے جو مہینوں تک ہسپتال میں کھڑا رہتا اپنی بیوی کے لیے, اور یہ یہاں کی بیوی ہے اسلام والی بیوی جو اپنے شوہر کو بخش دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ اسلام نے ہم کو سکھایا. یہ وہاں یورپ کا باپ ہے, اپنی بیٹی کو کہتا ہے 18 سال کے بعد اگر میرے گھر میں رہوگے تو آپ کو رینٹ دینا پڑے گا. ٹھیک, یہ یہاں کا باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نر فٹ بیبمز, میری بیٹی اگر 70 سال کے بعد آئے گی تو میری گود میں آئے گی. یہ یہاں کا باپ کہتا ہے, وہ اسلام نے پیدا کیا ہے. یورپ کا خاندانی نظام کیسے بکھرا ہوا ہے. وہاں والدین کا تعلق اپنی اولادوں کے ساتھ, اولادوں کا اپنے والدین کے ساتھ, شوہروں کا بیویوں کے ساتھ انتہائی افسوسناک. وہ تو یہاں پردہ پڑا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں نہ جانے کیا ہے وہاں کچھ نہیں ہے. ہاں ایک پہلو ان کا بہت شاندار ہے, وہ ہے ان کی سائنسی ترقیات, ان کا سماجی انصاف, ان کی ڈیوٹی کا انداز, ان کا کرپشن سے پاک صاف ماحول, یہ ان کا روشن پہلو ہے. اور دوسری طرف سے جو تہذیبی زندگی ان کی ہے, جو گھریلو زندگی ہے, وہ تباہ حال ہے. اور جب کبھی ان کے سامنے اسلام کا یہ روشن پہلا آتا وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اولاد والدین کے لیے یہ کر سکتی ہے, والدین اپنی اولاد کے لیے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا. ایک صاحب پاکستان کے ہیں, وہ مضامین لکھتے رہتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مضمون لکھا, برطانیہ میں رہتے ہیں. کہنے لگا ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں, ان کے ہاں سے کوئی کارڈ آیا ہمیں. بیوی نے کہا وہ صبح سے انتظار کر رہے ہیں, جلدی جاؤ. کہتا ہم جب شام کو گئے, میں نے کہا کیا فنکشن ہے. کہنے لگا جی بڑا ضروری فنکشن آج ہے. ہو گیا صاحب فنکشن, لوگ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد ماں جو ہے وہ ڈائس پر آ کر کہتی ہے یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے, آج یہ 18 سال یا 20 سال کا ہو گیا, ہم اس کا سیاف کر رہے ہیں, آج کے بعد اس گھر سے نکل جائے گا. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے اس بیٹے کا, اس نے ہم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے, ہم بڑی خوشیوں کے ساتھ آج کے بعد اس کو سیاف کر رہے ہیں. اس کے بعد بیٹا آیا, میں والدین کا بڑا شکر گزار ہوں, انہوں نے بڑی محبت سے مجھے پالا ہے, آج کے بعد میں کبھی ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا, بس یہاں سے نکلوں گا میں ان کو سیاف کرتا ہوں, کبھی اگر یہ اجازت دیں گے کرسمس کے دن میں ان کو ہیلو کروں گا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ کہتا ہے, میں حیران ہو کر دیکھتا رہا, یہ انسانوں کا حال ہے. ماں جو ہے وہ خوشی کے ساتھ بیٹے کو رخصت کر رہی ہے, آج کے بعد کبھی نہیں آنا, اور بیٹا جو ہے وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا, اور وہ اس پر خوش ہیں.
आगे चलकर इनका क्या होता है कि ओल्ड एज होमों में पहुंचाओ उन बूढ़ों को, वहां कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इस्लाम का खानदानी निज़ाम क्या है कि बाप मौत तक अपने बच्चों पर कुर्बान और बेटा जो है वो अपने वालिदैन पर कुर्बान होता है। इसमें एक पहलू और है, वो और खतरनाक है, वो ये कि घर में जब बीवी आती है, इधर से माँ है उधर से बीवी, उसके बाद फिर सास बहू के झगड़े के लिए ज़हनन तैयार रहना। उसमें बड़े घरों का मामला भी वैसा ही है, छोटे घरों का मामला, छोटे घरों में छोटे अंदाज के झगड़े होते हैं, बड़े घरों में बड़े अंदाज के झगड़े होते हैं। बहस होती है पावर की कि सब पावर किसके हाथ में रहेगा। बहू कहती है मैं आ गई, अब हाथ मेरे हाथ में पावर आना चाहिए। बुढ़िया कहती है सब कुछ मेरा है, तो ये कौन बीच में आ गई। तीसरा जाता है बीच में मर्द। उसके लिए ज़हनन तैयार रहना चाहिए। बीवी का ऐसा साथ देना कि माँ सताई जाए गलत, और माँ का ऐसा साथ देना कि बीवी सताई जाए वो भी गलत। उसमें बैलेंस कायम करना जरूरी है, अगर चाहे बहुत मुश्किल, आदमी समझ भी नहीं पाता है, और होती है वो औरतों की नोक झोंक। फार्मूला उसका बहुत आसान है, वो ये कि माँ अपनी बहू के साथ वो सलूक करे जो अपनी बेटी के साथ करती है। बेटी लाख गलतियां करेगी, माँ को कभी नजर नहीं आएगी। वो बहू जरा सी गलती करेगी तो मैं तो क्या ही छनिए, और बेटियां लाख गलती करे दमन है ये क्या, ये तो मेरा डायमंड है। तो बीवी बेटी की बलंडर की भी गलतियां नजर नहीं आती, और बहू की जरा सी कुछ हो जाएगी तो बस। अच्छा, माँ अगर अपनी बेटी को लाख डांटेगी उसको बुरा नहीं लगेगा, और अगर सास ने जरा से टेढ़ी नजरों से देखा दमन है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक घर में वो बहू ने क्या कहा था, मामा तकराओ, इसी में झगड़ा हो गया। अब बेचारा लड़का कहता है मेरी बीवी ने मेरी माँ को कहा मामा तकराओ, ठीक उसी वक्त निकल गए। अब झगड़ा चल रहा है, वो बेचारा कहता है मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। ठीक, सास जब बहू को सताती है जब तक उसका पावर चलता है, उसके बाद जब उसके घुटने बैठ जाते हैं उसके बाद बहू का दौर शुरू होता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं तो मैंने कुमन कुमना मुंह ईशन बूट मारते हैं, फिर बाद में यहां तक नौबत पहुंचती है। यहां से अच्छा रवैया करो, बुढ़ापे में वो तुम्हारे साथ अच्छा रवैया करेगी। हर बहू सोचे आइंदा चलकर मुझे भी सास बनना है, जो रवैया मैं इसके साथ करूंगी मेरी आने वाली बहू मेरे साथ वही रवैया अख्तियार करेगी। अगर ये मिजाज बन गया, घरों के बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल शानु इनके इस निकाह को इनके लिए और रहमतों का जरिया बनाए और दूसरों के लिए नमूना बनाए। मस्जिदों में निकाह पढ़ने का एक बड़ा मकसद ये है कि उम्मत के सामने निकाह और उसका फलसफा, उसकी ज़रूरतें, उसके फ़ायदे और उसके अंदर पाए जाने वाले जो मुज़िर चीज़ें हैं उनको समझाया जाए। उसी से जहन बनता है, और जहन बनता है तो बहुत सारे लोगों के सुधार की शक्लें पैदा हो जाती हैं। बहरहाल इस वक्त ये निकाह पढ़ा जा रहा है। मस्जिद में निकाह पढ़ना सुन्नत, असर के बाद निकाह पढ़ना सुन्नत, जुमे के दिन निकाह पढ़ना सुन्नत, और शव्वाल के महीने में निकाह पढ़ना सुन्नत है। वैसे कश्मीरी तो कहते हैं दो निज़म दरमियान चाहिए निकाह ये मानते किन्ना। हज़रत आयशा फरमाया करती थी, हदीस मौजूद है, हदीस की किताब है तिरमिज़ी शरीफ, उसमें हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा फरमाती हैं मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये सुनती हूँ कि किसी का निकाह शव्वाल के महीने में हुआ, इसलिए कि मेरा निकाह हुज़ूर नबी अलैहि सल्लम के साथ शव्वाल के महीने में हुआ। तो हम कश्मीरी कहते हैं दो निज़म दरमियान या निकाह किन्ना कि मुहर्रम गसन जो है निकाह पर क्या ऐसे ताकत से करबला गसन खुद ही जोड़ा है करबला। हालांकि मुहर्रम का महीना मुख्तरम तरीन महीना में, इस्लामी तारीख में सबसे मुकद्दस महीना रमज़ान, नंबर 2 पर मुहर्रम। कुछ हजरात का कहना है कि नंबर 2 पर ज़िलहिज्जा है, लेकिन मुहर्रम मुहतरम महीना है। करबला की वजह से उसमें कुछ नहीं होता। यहाँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुहर्रम के महीने में कुछ नहीं करना चाहिए, साहब गोश्त भी नहीं खाना चाहिए, कहीं फंक्शन कैसे करो मुहर्रम के महीने में तो आसमान भी रोता है। क्या साहब, एक साहब ने लिखा मुहर्रम के महीने में आसमान भी रोता है। मैंने कहा क्या करने का, आप देखना शाम को उधर लाल होगा वो आसमान, खून के आंसू बहाता है। मैंने कहा मुहर्रम के बाद भी वो लाल ही होता है, वो मुहर्रम में लाल नहीं होता, वो तो ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट है, शफक जिसे कहते हैं, वो तो हर रोज होता है। क्या लगता है मुहर्रम, ये खुराफात जमा की गई है। बहरहाल निकाह पढ़ने में, निकाह में इस्लाम ने क्या रखा, मजलिसों में निकाह पढ़ो, गवाह रखो, लोगों को बताओ, ऐलान करो ताकि सब लोगों को पता चल जाए फना का निकाह हुआ, मेहर अदा करो, और फिर दावत करो, खुशी की वलीमे की दावत। इस्लाम ने इजाज़त दी वलीमे की दावत करने की, मगर उसमें उन खुराफात से बचो। मसलन मर्दों और औरतें एक साथ हैं, खाने ज़ाये किए जा रहे हैं, गलत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही हो, और इसी तरह से और दूसरी खुराक, उन तमाम चीज़ों से बच करके वलीमे की दावत कबूल करना सुन्नत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने खाने के चैप्टर जहाँ लगाए वहाँ वलीमे की दावत है कि मुसलमान पर मुसलमान के 5 हुकूक हैं। जब बीमार हो जाएगा तो अयादत करो, जब सलाम करेगा तो जवाब दो, जब मुर्दा होगा तो उसके जनाजे में शिरकत करो, जब सलाम करेगा तो सलाम का जवाब दो, और जब दावत वलीमे की करेगा तो कबूल करो। बहरहाल इस वक्त ये निकाह की मजलिस है, ये अशफाक साहब हैं,
اشفاق صاحب سامنے خود آئیں گے اور اس کے بعد پھر لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہوں وہ سامنے آ جائیں اور ان کے ساتھ جو گواہ ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں. جناب محترم تو چھو لڑکی ان طرف وکیل بن سامنے جناب اب اس لڑکی کیا ناو الفت جان ماشاء اللہ تہ مز کس وکیل تھی وکیل ٹھیک تھی امس لڑکی پانہ پرسمت پرسوس کیا پرسوس تم کیا ون تم کورا کل ست آنکار کن زی ست تم وز ات کھانا اخ یم بی اچھا تہذ موجودگی ما پرسن آمت یہ تہذ موجودگی میں لڑکی پرسمت لڑکی رضامند مز اخ گو تم آنکار کور تم خوشی سے بیا کور جبرن خوشی سے. یہ اصل میں اس لیے پوچھا جاتا ہے ایسا بھی یہاں کے سماج میں پایا گیا لڑکی رضامند نہیں تھی گھر والوں کے دباؤ میں اس نے ہاں کہا دوسرے دن اس نے کہا یہ مجھے جبرن میں اقرار کرنا نہ بہت سے رضامند یہاں شہر میں. پھر وومن کمیشن کی طرف سے ہمارے یہاں کیس بھیجا گیا اس کا فیصلہ کرو. اب لڑکی کہتی ہے میں نے وہاں مجبوراً مانا ہاں کہا ہے ورنہ مجھے تسلیم ہی نہیں کیا. میرے امام صاحب کو بتایا تم نے کیا کیا کہنے لگا جی انہوں نے کہا ہم نے لڑکی سے پوچھا ہے. آپ نے لڑکی سے پوچھا تھا کہنے لگا نا تو ایسا نا لڑکی پرسمت کرنا پر ہے اب اس کیا پرسا ہوا. اس لیے یہ بات وضاحت کرنی ہوتی ہے. اسلام نے اختیار دیا ہے لڑکی کو ہاں کرنے اور نہ کرنے کا جبر کوئی نہیں کر سکتا. اسلام کا حکم بیلنس والا ہے نہ لڑکے کے ہاتھ میں سارا اختیار دے دیا جہاں مرضی وہاں کرو نہ سارا ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیا جہاں مرضی وہاں کرو. ان کا انڈرسٹینڈنگ بالکل مفاہمت کرو تم بھی رضامند رہو. ایسا نہیں کہ والدین جہاں چاہتے ہیں وہاں ضروری ہے چاہے لڑکی مانے یا نہ مانے اور لڑکیاں لڑکے جہاں چاہتے ہیں وہاں ہوں چاہے والدین مانے یا نہ نہیں دونوں کی رضامندی ضروری ہے. بہرحال آپ نے لڑکی سے پوچھا الفت جان صاحب بس مہرو کیا سو تھی کومت واریاہ بہتر یہ کیسا زیورات لڑکہ ویل یہ کیسا یم اونمت آسی یا یہ کیسا آئندہ یم انن سہ گو سوری مہرس مجرا ٹھیک تسلیم بس. جب وہ سارا مہر میں آ گیا آئندہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. شوہر مشکلات کا شکار ہو جائے بیوی بطور قرض کے شوہر کو دے سکتی ہے اور شوہر کو ذہن میں رکھنا ہے یہ میری بیوی کا قرضہ ہے. اور زیادہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو بیوی کہہ سکتی ہے کہ صاحب میں نے قرضہ نہیں دیا میں نے اپنے شوہر کو ہیلپ کیا مدد کی ٹھیک. دونوں مل کر کے کوئی پراپرٹی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اور اس میں یاد رکھنا ہے شوہر کو کہ یہ میری بیوی کی پراپرٹی ہے چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو چاہے وہ کل زمین بنائیں وہ بیوی کی چیز یاد رکھنی چاہیے. یہاں ہڑپ کر لیتے ہیں بیویوں کی پراپرٹیاں ظلم ہے اور غلط ہے. قرآن نے کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اگر تم نے اپنی بیویوں کو ڈھیر کے برابر سونا دیا ہوگا ایک چیز بھی واپس مت لینا. تو بہرحال یہ سوری یہ کیسا یہ محمد ہے سچو مہرس مز ٹھیک بہت اچھا. تیل چھا اجازت تہن ببر خطبہ تہن چھا اجازت پڑھوں خطبہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين وفيه النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر وفي رواية أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيمن النكاح بركة أيسره مونة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. جناب محترم تُہۍ چھِو مسمات الفجان طرف وکیل بنتھ تَتھ مہرس بدلہٕ یُس مہر تُہۍ پانہٕ ؤنۍ طے کوٚرمُت چھُو تُہۍ چھِو وکیل تُہۍ چھِو تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ وکیل بنتھ تٔمۍ سُنٛد نکاح چھِو تُہۍ کران اشفاق صٲبس سۭتۍ یِمن دۄن گواہن ہٕنٛز گوٲہی رٔٹِتھ تٔمۍ سٕنٛدِ اجازتہٕ سۭتۍ کوٚروٕ تٔمۍ سُنٛد نکاح تُہۍ ییٚمِس لڑکس سۭتۍ ییٚمِس ناو چھُ اشفاق صٲب تَتھ مہرس بدلہٕ یُس مہر تُہۍ پانہٕ ؤنۍ طے کوٚرمُت چھُو یہِ کیٛاہ سا یِم زیورات انن سُہ سورُے زیور یی مہرس منٛز مُجرا سُہ یی مہر شُمار کرنہٕ کوٚروا نکاح یتھ مجلس منٛز أمِس بچی ہُنٛد نکاح جناب اشفاق صٲب یہِ نکاح کوٚروا تُہۍ قبوٗل أمِس بچی ہُنٛد ییٚمِس ناو چھُ الفت جان جن پننہِ طرفہٕ وکیل سوٗزمُت چھُ بیٚیہِ 2 گواہ تَتھ مہرس بدلہٕ یُس مہر تُہنٛدِ طرفہٕ ادا یی کرنہٕ بصوٗرتِ زیورات سُہ سورُے گوٚو مہر انکلوٗڈ اتھ مہرس بدلہٕ کوٚروا تُہۍ یہِ نکاح قبوٗل تسلیم کیا قبول کیا کہو الحمدللہ قبول کیا الحمدللہ نکاح ہو گیا. اب شوہر پر ڈیوٹی ہے اسلامی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح سے بسائیں گے جس طرح سے اللہ کا حکم ہے اس طرح سے بتائیں گے جس طرح سے اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں اس طرح سے بسائیں گے زندگی اختیار کریں گے جس سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور بیوی پر لازم ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے کہ شوہر خوشی سے کہنا چاہیے الحمدللہ جیسی بیوی مجھے ضرورت تھی ویسی ہی مجھے مل گئی ہر ایک کو ایسی مل گئی. جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرتی ہے تو زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین قدر لہما الخیر والبرکۃ والامن والعافیہ واحفظہما من کل شر ومن کل فتنہ من کل آفت ومن کل مصیبہ من کل مرض ومن کل بلاء یا ارحم الراحمین. اللہم احفظہما من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الاخلاق وقدر لہما المحبۃ والعفۃ والصحۃ والصلاح والفلاح والامانۃ والدیانۃ فی جمیع امور حیاتہما یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم حلل مشکلاتنا ومشکلات المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین وارحم علینا وعلی جمیع المسلمین. یا اللہ انک تسمع کلامنا وترى مکاننا وتعلم سرنا وعلانیتنا ولا یخفی علیک شیء من امرنا فاحفظنا من بوائق الدہر واحفظنا